میرے بھائیو آج دیکھو نا، گھر ہمارا ہے، علاقہ مسلمانوں کا ہے، لیکن نظام غیروں کا چلتا ہے. بچے ہمارے ہیں، روش غیروں کی ہے، ان کی حکومت ہماری ہے، کنٹری ہماری. اور میں تو کہتا ہوں نا، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو دیش ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہ مسلمانوں کی کنٹریز ہیں، وہ اسلامک کنٹریز ہیں. لوگ کہتے ہیں 57 اسلامک کنٹریز ہیں. میں کہتا ہوں خبردار، ان کو اسلامک کنٹریز مت کہا کرو. یہ اسلامک کنٹریز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کنٹریز ہے. کیونکہ جو اسلام کی کنٹری ہوتی ہے وہاں پہ اسلام کی حکومت چلتی ہے. لیکن یہ جو 56-57 اسلامی ممالک کہے جاتے ہیں نا، یہاں پر اسلام کی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت چلتی ہے. اور مسلمانوں کی حکومت آج کے اسلام کی حکومت سے بہت مختلف ہے. اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ یہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی کنٹریز ہے. یہ اسلامی کنٹریز نہیں، یہ مسلمانوں کی کنٹریز. تو جب گھر میں اور ملک میں، علاقے میں، صوبے میں، ریاست میں رب رسول کی حکومت چلتی ہے نا، ان کا نظام چلتا ہے، تو وہ شہر، وہ علاقہ، وہ ریاست آباد ہوتی ہے. ابھی دیکھو سوشل میڈیا پر چاروں طرف اسرائیلی مصنوعات اور اسرائیلی اشیاء کی جو ہے بائیکاٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے بھیا پیپسی کا بائیکاٹ کرو، کوکو کولا کا بائیکاٹ کرو، تھمسم کا بائیکاٹ کرو، اور تمام اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو. میں کہتا ہوں بالکل بائیکاٹ کرو، بالکل کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اس جو ہے ایک کا دکا 4-6 لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ تم 2-4 روز اگر اس کی چیزیں نہیں خریدو گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ میں کہتا ہوں کچھ بھی نقصان نہ ہونا، 1 پیسے کا نقصان ہوگا، 1 پیسے کا. تم 1 پیسے کا بھی نقصان پہنچا سکتے ہو نا، تو ان لائنوں کو نقصان پہنچاؤ. بالکل بائیکاٹ کرو، بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جب آگ بھڑکائی گئی تھی، نمرود نے آگ بھڑکائی تھی، تو وہاں پہ کہتے ہیں نا مینڈک منہ میں پانی لے جا کر کے اس آگ کو بجھا رہا تھا. کسی نے کہا کہ یہ بیوقوف، کہاں یہ آتش نمرود بھڑکتی ہوئی آگ، اتنا بڑا آتش کدا جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور تو یہ چھوٹا سا مینڈک ہو کر کے 1 قطرہ پانی تیرے منہ میں آتا ہے، اس کو لا کر کے یہاں پہ ڈالتا ہے، تیرے 1 قطرے پانی سے اتنا بڑا آتش کدا بجھ جائے گا؟ تو مینڈک نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا. اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ میرے 1 قطرے پانی سے یہ آتش نمرود کبھی نہیں بجھے گی، لیکن بجھے نہ بجھے آتش نمرود، اتنا تو ہو جائے گا نا کہ میرا نام نبیوں کے وفاداروں میں آ جائے، بجھے یا نہ بجھے. لیکن ہاں دنیا کہے گی کہ وہ مینڈک وفادار جانور ہے جو ایک نبی کے لیے تڑپ رہا تھا اور اپنے منہ میں قطرے لا کر کے آتش نمرود کو بجھانے کی کوشش کی. تو میرے بھائیوں، تم بائیکاٹ تمہارے ہو سکتا ہے، لوگ کہیں کہ تمہارے 1-2 چیزوں سے بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، کمپنیاں بند ہو یا نہ ہو، لیکن 1 پیسے کا نقصان تو ہوگا. تو 1 پیسے کا نقصان پہنچا سکتے ہو، پہنچاؤ ان کو، ان لائنوں کو. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور کرنا چاہیے. یہ بھی نفرت کا ایک طریقہ ہے، اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، پیپسی کوکو کولا کا بائیکاٹ کرو. لیکن میرے بھائیوں، اگر تمہیں اسرائیل سے حقیقت میں نفرت ہے نا، تو صرف اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں، بلکہ اسرائیلی کردار کا بھی بائیکاٹ، اسرائیلی کلچر کا بھی بائیکاٹ کرو، اسرائیلی فکر کا بھی بائیکاٹ کرو، اسرائیلی سوچ اور خیال کا بھی بائیکاٹ کرو. تم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی ریاستوں میں نظام مصطفیٰ قائم، رب رسول کو لاؤ اپنے گھروں میں. ایسا کچھ کرو کہ تمہارے گھروں میں رب رسول کا ڈیرا ہو، شیطان کا ڈیرا نہ، آسیب و بلیات کا ڈیرا نہ ہو. نحوستوں کو اپنے
گھروں سے بھگاؤ اور گھروں میں نظام مصطفیٰ کا. کتنا بڑا دھنی ہوتا ہے وہ انسان کہ ظاہر میں اس کے گھر میں کچھ نہ ہو, پھٹی کوڑی بھی نہ ہو, لیکن گھر میں رب رسول کا ڈیرا. وہ گھر دنیا کا سب سے افضل ترین گھر مانا جاتا ہے جس گھر میں رب رسول کا ڈیرا ہوا.